ارجمند آج معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھی تھی، لیکن معمول کے برعکس اس کی نیند آج پوری نہیں تھی، کیونکہ پوری رات اس کی وہم اور وسوسوں میں گزری تھی اور وہ صحیح سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ وضو کر کے اس نے نماز تہجد ادا کی اور روتے ہوئے اس نے اللہ کے حضور کافی دیر تک خیر خیریت کی دعائیں مانگی اور ساتھ میں عبدالحق کی بخیریت واپسی کی دعا بھی کی۔ یا اللہ، آغا جی کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہر قدم پر آسانی عطا فرما اور وہ جہاں بھی ہوں سلامتی اور سکون کے ساتھ واپس آئیں۔ یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، پھر اس نے فجر کی نماز ادا کی اور کچھ دیر قرآن پڑھنے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ وہ رابعہ کے ساتھ مل کر ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ دوسری طرف تھوڑی دیر بعد نور الحق بھی اسکول کے لیے تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ادھر حمیدہ، زبیر اور ساجد بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ ان دونوں نے جلدی جلدی سب کو ناشتہ دیا اور پھر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ ویسے تو نور الحق خود ہی ناشتہ کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار لاڈ میں ارجمند کے ہاتھ سے بھی کرتا تھا، لیکن آج بنا فرمائش کے ہی ارجمند نے اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا۔ آج غیر متوقع طور پر سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر خاموش بیٹھے تھے، صرف نور الحق تھا جو مسلسل بول رہا تھا۔ کھانے کے دوران جب بھی وہ بولتا، ارجمند اسے منع کرتی تھی کہ بیٹا پہلے کھانا کھا لو، باتیں بعد میں، کھانے کے دوران بات نہیں کرتے۔ لیکن آج خلاف معمول ارجمند نے اسے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اسے منع کیا، کیونکہ اس کا دماغ کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ نور الحق جوش و خروش سے مولوی صاحب سے سنے جانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سب کو سنا رہا تھا اور ساتھ میں حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ بس حمیدہ ہی تھی جو بیچ بیچ میں اس سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھ لیتی تھی۔ نور الحق کو ناشتہ کروانے کے بعد ارجمند اس کا ٹفن پیک کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو زبیر جا چکا تھا اور شاید رابعہ بھی اسے گیٹ تک چھوڑنے گئی تھی۔ صرف ساجد اور حمیدہ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ پھر ساجد بھی نور الحق کا بیگ اٹھا کر اسے لے کر اسکول کی طرف چل پڑا۔ اب صرف حمیدہ اور ارجمند رہ گئی تھیں۔ ارجمند کھانے کی ٹیبل سے برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ حمیدہ اس کو تعصب بھرے انداز میں بغور دیکھنے لگی۔ پھر ارجمند برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی اور حمیدہ بغیر ایک لفظ کہے گہری سانس بھر کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آج دوپہر عبدالحق کو بریگیڈیئر ظہیر کے گھر کھانے کی دعوت پر جانا تھا، لہٰذا اس نے گل خان کو دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنے سے منع کر دیا۔ ابھی صبح کے 10 بجے تھے اور دوپہر ہونے میں کافی وقت تھا، اس لیے وہ نثار خان کے ساتھ قبرستان کی طرف چل دیا۔ وہ کارکنوں کو جو ہدایات دے کر آیا تھا ان کا تفصیلی جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ نوربانوں کی قبر پر پہنچے۔ تقریباً تمام کام مکمل ہو چکے تھے سوائے ایک دو چھوٹے موٹے کاموں کے۔ عبدالحق قبر کے ادھر ادھر گھوم کر تسلی حاصل کرتا رہا، پھر ایک جگہ کھڑا ہو کر کارکنوں کو کام کرتے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب سارا کام مکمل ہو گیا، اس نے سب کارکنوں کو ان کی محنت کا معاوضہ ادا کیا، پھر نثار خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے نثار خان سے کہا، یہ لو نثار، یہ تمہارا معاوضہ۔ نثار نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ارے نہیں صاحب، ہمارا کاہے کا معاوضہ، بلکہ جو پیسے آپ نے دیے تھے اس میں سے بھی تھوڑا بہت بچ گیا ہے، یہ لو صاحب۔ نثار نے جیب سے پیسے نکال کر عبدالحق کی طرف بڑھائے۔ عبدالحق نے مسکراتے ہوئے نثار کی پیٹھ تھپکی۔ یہ پیسے بھی تم رکھ لو نثار، اور یہ اپنا معاوضہ بھی پکڑو۔ نثار نے کہا، پر صاحب ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، سب کچھ کارکنوں نے کیا، ہم تو بس کھڑا دیکھتا رہا۔ عبدالحق نے کہا، یہ بھی ایک کام ہوتا ہے نثار خان، کسی چیز کو وقت دینا اور دیکھنا بھی کسی قیمتی شے سے کم نہیں۔ دوسرا، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، تمہیں میں جگہ جگہ اپنے ساتھ لے کر گھومتا رہا ہوں، تمہارا پیٹرول بھی خرچ ہوا ہوگا، یہ اسی کا معاوضہ ہے۔ نثار خان نے کچھ ہچکچاتے ہوئے رقم پکڑی، مگر پھر کہا، پر صاحب یہ تو بہت زیادہ ہے۔ عبدالحق نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے کہا نا رکھ لو۔ نثار خان نے ہچکچاتے ہوئے رقم جیب میں رکھ لی اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ عبدالحق جب بنگلے پر پہنچا تو تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ وہ غسل کرنے چلا گیا، پھر کپڑے بدل کر تیار ہوا اور گھر سے نکل کر ظہیر صاحب کے بنگلے کی طرف چل دیا۔ اس بار وہ اکیلا تھا، کیونکہ ظہیر صاحب کا گھر اس کے گھر سے 2 بنگلے دور تھا۔ ظہیر صاحب نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اب وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کھانے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، اس لیے وہ گفتگو میں مصروف رہے۔ ظہیر صاحب کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ اور ان کی بیوی خاندانی ملازموں کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا اسلام آباد میں ڈاکٹر تھا، کیونکہ اس کی جاب وہاں تھی،
اور ایک بیٹی شادی کے بعد کراچی میں مقیم تھی۔ اسی اسنا میں ایک ملازم اندر آیا اور اطلاع دی، صاحب کھانا لگ گیا ہے۔ ظہیر صاحب بولے، چلیے جی عبدالحق صاحب۔ وہ ابھی اٹھے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بھی بج اٹھی۔ ظہیر صاحب نے فون اٹھایا اور کچھ دیر بات کرنے کے بعد فون بند کر کے عبدالحق کی طرف مڑ کر بولے، مبارک ہو عبدالحق صاحب، آپ کا کام بھی ہو گیا ہے۔ ہسپتال سے ہی کال آئی تھی، مجھے اتنی جلدی کام ہونے کی امید تو نہیں تھی، لیکن آپ کی بیوی کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی بن گئی ہے۔ آپ اطمینان سے کھانا کھائیے، میں اپنے ملازم کو بھیج کر یہیں منگوا لیتا ہوں۔ یہ سن کر عبدالحق کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صرف جی کہنے پر اکتفا کیا۔ پھر وہ لوگ کھانے کی میز پر پہنچ گئے۔ کل اور آج سے پہلے عبدالحق ایک بار ہی ظہیر صاحب کے گھر آیا تھا، باقی 2-3 بار وہ گھر سے باہر ان سے ملا تھا۔ اس سے پہلے مسز ظہیر سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ظہیر صاحب نے مسز ظہیر سے عبدالحق کا تعارف کراتے ہوئے کہا، مسز، یہ عبدالحق صاحب ہیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا۔ عبدالحق نے سلام کیا اور انہوں نے خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ پھر بولی، آئیے بیٹھیے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ لوگ کھانا شروع کیجیے۔ ظہیر صاحب کی بیوی خوش گفتار اور مہذب تھیں۔ کھانے کی میز پر ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر باتیں کیں، گاؤں کے حالات، اسکول کی خبریں اور کبھی کبھار کھیل کود یا چھوٹے موٹے معاشرتی معاملات۔ یہ گفتگو خوشگوار ماحول میں ہوتی رہی۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم نے قہوے کی ٹرے لا کر رکھ دی۔ کچھ دیر بعد وہ ملازم بھی حاضر ہو گیا جسے ظہیر صاحب نے ہسپتال بھیجا تھا۔ ظہیر صاحب نے اس سے فائل پکڑی اور عبدالحق کی طرف بڑھائی۔ لیجیے عبدالحق صاحب، یہ رہا آپ کی بیوی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ اتنی جلدی کام ہو جانے کی مجھے توقع نہیں تھی، لیکن چلیں، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ یہ جلدی ہو گیا۔ عبدالحق نے شکریہ کے ساتھ فائل پکڑی اور بولا، بس یہ آپ کی کرم نوازی تھی جس کی بدولت یہ کام اتنی جلدی ہو گیا، ورنہ مجھے تو ہسپتال والوں نے ٹرخا کر واپس بھیج دیا تھا۔ عبدالحق نے وہ فائل مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس فائل میں وہ سچ یا جھوٹ تھا جس سے اس کی اگلی زندگی متاثر ہونے والی تھی۔ کچھ لمحات کے بعد ظہیر صاحب بولے، آپ ایک بار اسے چیک کر کے دیکھ لیجئے اور تسلی کر لیجئے۔ عبدالحق اس فائل کو یہاں کھولنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے اطمینان سے بنگلے پر جا کر کھولنا چاہتا تھا، لیکن ظہیر صاحب کے کہنے پر چاروں ناچار عبدالحق نے فائل کھولی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ پہلے اس نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ریزن آف ڈیتھ پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کا شبہ صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اس لائن کو ایسے پڑھتا رہا جیسے اس کی نظریں دھوکہ کھا رہی ہوں۔ فی الحال وہ ظہیر صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا، مبادا ظہیر صاحب کو شک ہو جائے۔ اس نے جلدی سے فائل بند کی اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، جی بہت شکریہ، میں نے چیک کر لیا ہے۔ اب عبدالحق یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اب خوشگوار موڈ میں باتیں کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ ظہیر صاحب نے مخاطب ہو کر کہا، قبر کی مرمت کا کام ہو گیا ہے یا اب بھی کچھ باقی ہے؟ اور اب کوئی اور کام ہے آپ کو یہاں یا واپس جائیں گے؟ عبدالحق نے کہا، نہیں، میرے سب کام ہو گئے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ آج عصر کے بعد واپسی کے لیے نکل جاؤں گا۔ ظہیر صاحب کا شکریہ ادا کر کے عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ مصافحہ کرتے ہوئے ظہیر صاحب بولے، بھائی اب تو آپ ہمارے پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بھی بن گئے ہیں۔ جب بھی ادھر آئیں ہمارے در غریبی پر ضرور تشریف لائیں، ہمیں اچھا لگے گا۔ عبدالحق نے کہا، جی انشاءاللہ۔ فائل مضبوطی سے ہاتھ میں تھامے وہ ظہیر صاحب کے گھر سے بوجھل دل کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ بنگلے پر واپس پہنچ کر عبدالحق سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ بستر پر بیٹھ کر فائل ایک طرف رکھ دی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دماغ میں نوربانو اور ارجمند کی شکلیں گڑمٹ ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ خود سے مخاطب ہوا، یہ تم نے کیا کیا نوربانو؟ اور کیوں؟ آخر کیوں؟ اتنا بڑا دھوکہ! میں نے تم پر اتنا اعتماد کیا تھا کہ شاید اتنا خود پر بھی کبھی نہیں کر سکا۔ تم پر یقین کرتے ہوئے میں تمہاری ہر الٹی سیدھی بات مانتا گیا، حتیٰ کہ تمہیں ایبٹ آباد جانے کی اجازت دی۔ کتنا بیوقوف تھا میں جو تمہارے چکروں کو سمجھ نہیں سکا۔ اور ارجمند؟ ارجمند کا نام ذہن میں ابھرتے ہی شدید نفرت نے اسے گھیر لیا۔ ارجمند؟ تم نے تو خود پر ایسا لبادہ اوڑھ رکھا ہے جیسے تم سے زیادہ کوئی پاک باز نہیں۔ لیکن نوربانو تم نے ایسا کیوں کیا؟ ارجمند کا ساتھ دیتے دیتے تم اتنی آگے کیوں بڑھ گئیں کہ میرے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ عبدالحق نے بار بار فائل کو کھول کر پڑھا۔
مبادا کہ اس پر لکھی تحریر پڑھنے میں اسے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ جب جب اس نے پڑھا اس کے چہرے کے رنگ بدلتے گئے۔ اس کا وہ شک صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ نور بانو نے بچہ پیدا نہیں کیا تھا اور یہ نور الحق واقعی ارجمند کا بیٹا تھا، بلکہ اس کی موت کی اصل وجہ السر کا پھٹنا تھی۔ پھر ارجمند نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ نور الحق کو نور بانو کا بیٹا کیوں بتایا؟ یہ سب باتیں صاف ظاہر کر رہی تھیں کہ عبدالستار کی کہی ہوئی باتیں سچ تھیں۔ نور الحق عبدالحق کا بیٹا نہیں تھا اور نور بانو ارجمند کی عزت بچانے کی خاطر اس کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ السر نے نور بانو کی جان لے لی تھی، لیکن اس کی موت کے بعد بھی ارجمند نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ڈرامے میں رنگ بھرا۔ عبدالحق اور اماں سمیت سب کو بیوقوف بنایا، یہ کہہ کر کہ نور بانو نور الحق کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی۔ عبدالحق کے دل میں ایک عجیب سا ملا جلا احساس تھا، غصہ، دھوکہ، مایوسی اور چھپی ہوئی حقیقت کی تلخی سب ایک ساتھ اسے گھیرے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن میں سوال گونج رہا تھا، ارجمند تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تمہاری معصومیت کے پردے کے پیچھے یہ راز کیسے چھپا رہا؟ وقت جیسے عبدالحق کے لیے رک گیا تھا، پھر اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اب یہ راز چھپا نہیں رہنے دے گا۔ اب حقیقت سامنے آئے گی اور جو بھی دھوکہ دینے والا ہے اس کا حساب لینا ہوگا۔ ارجمند آج صبح ہی سے کچھ خاموش اور بوکھلائی پھر رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر بھی اس نے آج کوئی خاص بات نہیں کی تھی، بلکہ نور الحق کی باتوں کے جواب میں بھی بس ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ البتہ ارجمند کی غیر توجہی دیکھتے ہوئے حمیدہ اس کے کسی نہ کسی تبصرے پر ضرور مداخلت کر رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ زبیر اور رابعہ تو ویسے ہی کم گو تھے اور ان کے سامنے تو وہ عام دنوں میں بھی کم ہی بولتے تھے۔ حمیدہ آج صبح ہی سے ارجمند کی ایک خاص کیفیت نوٹ کر رہی تھی، مگر اس کی اپنی حالت بھی ارجمند سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی بے چین تھی، مگر اس کی بے چینی کی وجہ عبدالحق تھا۔ وجہ تو ارجمند کی بے چینی کی بھی عبدالحق ہی تھا، مگر اس سے متعلق جو وسوسے اور خدشات اسے گھیرے ہوئے تھے ان کے باعث وہ زیادہ پریشان تھی۔ دل ہی دل میں وہ لاحول کا ورد بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ ارجمند اس بات سے قطعی واقف نہیں تھی کہ حمیدہ صبح ہی سے اس کی اس کیفیت کو نوٹ کر رہی ہے۔ صبح سے وہ کئی بار گیٹ کے چکر لگا چکی تھی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ آخرکار حمیدہ سے رہا نہ گیا اور وہ ارجمند کو آواز دے بیٹھی، اے نکی سن، سب خیر تو ہے؟ تو کچھ پریشان نظر آ رہی ہے اور صبح سے کئی بار دروازے کے چکر بھی کاٹ چکی ہے، تجھے کسی کا انتظار ہے کیا؟ حمیدہ کی پکار پر ارجمند گھبرا کر بولی، نہیں دادی اماں، وہ بس نور الحق کا انتظار کر رہی ہوں، وہ اسکول سے آنے ہی والا ہوگا۔ حمیدہ بولی، تو کیا تیرے اس طرح بار بار دروازے کے چکر کاٹنے سے وہ واپس آ جائے گا؟ اسے جب آنا ہوگا وہ تبھی آئے گا، اور ویسے بھی وہ کون سا پہلی بار اسکول گیا ہے جو تو اس طرح اس کا انتظار کر رہی ہے؟ حمیدہ کی بات سن کر ارجمند تھوڑی سی کھسیا گئی۔ وہ نہیں، وہ ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ دروازے سے نور الحق بلند آواز میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا۔ نور الحق کی آمد پر ارجمند نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ حمیدہ اب اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ حمیدہ نے سلام کا جواب دیا اور ارجمند کی طرف دیکھ کر بولی، لے آ گیا نور الحق بھی، جا اسے کپڑے تبدیل کروا اور کھانا دے، میں بھی ذرا نماز پڑھ لوں۔ یہ کہہ کر حمیدہ آگے بڑھ گئی۔ ارجمند نے بھی سکھ کا سانس لیا اور نور الحق کا ہاتھ پکڑے کمرے کی طرف چل پڑی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد عبدالحق نور بانو کی قبر پر موجود تھا۔ قبر کی مرمت کا تمام کام مکمل ہو چکا تھا اور وہ اہم کام جس کے لیے وہ خاص طور پر یہاں آیا تھا وہ بھی ہو گیا تھا، اس لیے ایبٹ آباد میں رکنے کا اب کوئی جواز نہیں تھا۔ گھر میں تو وہ سب کو یہی بتا کر آیا تھا کہ اسے مری میں پانی کی پائپ لائن کے سلسلے میں شیر خان سے ملنا ہے، مگر وہ سب سے پہلے سیدھا ایبٹ آباد پہنچا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ایبٹ آباد سے واپسی پر وہ مری اپنے بنگلے کا بھی ایک چکر لگا لے گا اور شیر خان سے بھی مل لے گا، مگر اس کی توقع کے برعکس سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایبٹ آباد آنے کے بعد اس کے سامنے وہ سچ کھلے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عبدالحق سوچ رہا تھا کہ اگر چودھری عبدالستار اس کے سامنے وہ سب باتیں نہ کہتا جو اس نے کہی تھیں تو وہ شاید کبھی بھی اس راز سے واقف نہ ہو پاتا۔ وہ سر جھکائے نور بانو کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ تنہا تھا۔ نور بانو کی قبر پر آتے وقت اس نے نثار خان کو بھی اپنے ساتھ لینے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ یہاں اکیلا ہی آیا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر نور بانو کے کتبے کی طرف دیکھا، وہاں لکھا تھا، نور بانو، اہلیہ عبدالحق۔ بے اختیار عبدالحق کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر گر پڑے، پھر وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا،
کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا نور بانو؟ تم نے ارجمند کی عزت بچانے اور اس کا راز چھپانے کے لیے مجھے ہی قربانی کا بکرا بنا دیا، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ تم اولاد کی خواہش میں خود پر جبر کر رہی ہو۔ میں اب تک اس خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی تھیں جتنی میں تم سے کرتا ہوں، لیکن نہیں، میں غلط تھا۔ تمہیں شاید ارجمند مجھ سے زیادہ عزیز تھی، تبھی تم نے اتنی جلد بازی میں میری اس سے شادی کروا دی، اور پھر سب کی نظروں میں دھول جھونک کر اسے اتنی دور ایبٹ آباد لے آئیں۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ اتنی بڑی حقیقت چھپی رہ سکے گی؟ ایسی باتیں کبھی نہیں چھپتی، کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتی ہیں۔ تم تو اسے اپنی بہن مانتی تھی نا۔ اسے سمجھانے، ڈانٹنے یا روکنے کے بجائے تم نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کا ساتھ دیتے دیتے تم نے مجھے بھی دھوکہ دے دیا، بلکہ تم نے سب گھر والوں کو دھوکہ دیا۔ میں مانتا ہوں کہ تم اسے گلنار کی جگہ رکھتی تھی، مگر ایسی بھی کیا انسیت کہ تم نے مجھے ہی قربانی کا بکرا بنا دیا، اور میں جو اتنے سال خوشگمانی میں مبتلا رہا کہ نور الحق میرا بیٹا ہے، میری نور بانو کا بیٹا ہے، میرا اپنا خون ہے، وہ میرا خون تھا ہی نہیں۔ تمہیں پتا ہے نور بانو، تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ اب اس حقیقت کے ساتھ نہ میں جی سکوں گا نہ مر سکوں گا۔ جو تکلیف تم نے اور ارجمند نے مجھے پہنچائی ہے، اس کا اب کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ مرتے دم تک میں اسی اذیت میں مبتلا رہوں گا، اور شاید اب میں کبھی کسی پر بھروسہ نہ کر پاؤں، شاید خود پر بھی نہیں۔ تم نے بہت برا کیا نور بانو، بہت برا کیا۔ یہ کہہ کر عبدالحق بلک بلک کر رونے لگا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو وہ پھر نور بانو سے مخاطب ہوا۔ تم سے مجھے عشق تھا نور بانو، اور اب بھی ہے۔ بے شک تم میری مجرم ہو، تم نے بہت بڑا گناہ کیا، اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم بھی، مگر اس سب کے باوجود میں تم سے عشق کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بے بس ہوں۔ اللہ تمہارا اگلا جہان اچھا کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ تم سے تو میں اب پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر وہ ارجمند، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ارجمند اتنی اچھی ہے، پھر میرے دل میں اس کے خلاف اتنا زہر کیوں ہے؟ میں خود پر نادم ہوتا تھا کہ میں اس کے ساتھ اکثر زیادتی کر جاتا ہوں، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ ارجمند وہ ارجمند تھی ہی نہیں جیسا میں اسے سمجھتا رہا ہوں۔ آج بھی وہ اپنے اوپر پاکیزگی کا لبادہ اوڑھے بیٹھی ہے، جیسے اس سے بڑا معصوم کوئی ہو ہی نہ۔ نور بانو، تم تو اسے بچاتے بچاتے خود ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اسے دیکھو، اس نے بڑی خاموشی سے اپنا گناہ تمہارے سر تھوپ دیا، اور بڑے آرام سے اس گناہ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اس نور الحق کی ماں ارجمند ہے، مگر وہ سب کو اسے تمہارا بچہ بتاتی ہے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے ارجمند نے کیا کچھ کہہ کر تمہیں بھی اس راز کو چھپانے پر مجبور کیا ہوگا، ورنہ میں جانتا ہوں تم ایسا میرے ساتھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ تمہیں تو شاید میں کبھی معاف بھی کر دوں، مگر ارجمند کو میں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا۔ نور بانو، میں تمہارے لیے دعا پہلے بھی کرتا تھا اور اب بھی کرتا رہوں گا، مگر شاید اب میں تمہاری قبر پر دوبارہ حاضری نہ دے سکوں، کیونکہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہوگا۔ اس حقیقت کے سامنے آنے کے بعد اگر میں زندہ ہی رہ گیا تو یہی بہت بڑی بات ہوگی۔ میں چلتا ہوں اب، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر عبدالحق نور بانو کی قبر کے پاس سے اٹھ گیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ قبرستان کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ایبٹ آباد سے واپسی پر مری سے ہوتا ہوا جائے گا، مگر اس وقت اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ وہ بس جلد از جلد ایبٹ آباد سے نکل جانا چاہتا تھا۔ عبدالستار تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ عبدالحق 2 دن سے حق نگر میں موجود نہیں، بلکہ کسی کام کے سلسلے میں مری گیا ہوا ہے۔ اسے اس طرح کی خبریں پہنچانے والے بہت سے لوگ موجود تھے۔ یہ جان کر عبدالستار کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ حیران تھا کہ اتنے بڑے انکشاف کے باوجود عبدالحق نے ابھی تک کوئی رد عمل کیوں ظاہر نہیں کیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ عبدالحق اس کی کہی گئی باتوں کی تصدیق کے لیے ایبٹ آباد گیا ہوگا، اور وہاں موجود جاسوسوں کے ذریعے اس کی اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ عبدالستار اب عبدالحق کی واپسی کا منتظر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقت سامنے آنے کے بعد راجپوت عبدالحق کی کیا حالت ہوگی۔ وہ اس پر ایک کاری وار کر چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس حقیقت کے کھلنے کے بعد
عبدالحق کے گھریلو حالات بدل جائیں گے، اس کی آدھی طاقت ویسے ہی ختم ہو جائے گی اور پھر وہ اس پر پے در پے وار کر کے اسے مکمل طور پر نچلا بٹھا دے گا۔ عبدالحق کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونا یا اپنے آپ کو بچانا ممکن نہیں ہوگا۔ اب اس نے اگلے ہتھ کنڈے پر عمل کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے، کیونکہ الیکشن میں چند ہی مہینے باقی تھے۔ تاریخ کا باضابطہ اعلان تو نہیں ہوا تھا، مگر فضا میں سیاست کی آہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ گاؤں کی چوپالوں اور بیٹھکوں اور نجی محفلوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اس بار میدان میں کون اترے گا اور کون پیچھے ہٹے گا۔ چودھری عبدالستار اس بدلتی فضا سے بے خبر نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ سیاست میں اصل خطرہ ووٹ نہیں، وہ نام ہیں جو ووٹ سے پہلے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ عبدالحق کا نام اس کے لیے محض ایک سیاسی حریف نہیں، بلکہ ایک ایسا خطرہ تھا جو اس کی برسوں کی محنت اور منصوبوں کو ایک ہی جھٹکے میں بے معنی کر سکتا تھا۔ وہ کئی دنوں سے مسلسل سوچ رہا تھا۔ اس کی فکر صرف سیاست تک محدود نہیں تھی، بلکہ اپنی سیاسی بقا کے گرد گھوم رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر عبدالحق انتخابی میدان میں قدم رکھ دے تو حالات اس کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ اسی لیے وہ الیکشن کے دن کا انتظار کرنے کو حماقت سمجھتا تھا۔ سیاست میں بعض فیصلے وقت سے پہلے کرنے پڑتے ہیں۔ اس شام وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ سامنے دیوار پر لٹکا کیلنڈر وقت کی رفتار کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار تاریخوں پر ٹکتی رہیں، جیسے وہ دن نہیں امکانات گن رہا ہو۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اس بات کا اعلان تھی کہ اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ مکمل شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسی لمحے دو قریبی آدمی اندر آئے۔ چند رسمی جملوں کے بعد گفتگو اصل موضوع کی طرف مڑ گئی۔ عبدالستار نے دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر عبدالحق میدان میں آ گیا تو ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اس کے الفاظ میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف پختہ یقین تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے واضح کیا کہ عبدالحق کو انتخابی میدان میں آنے سے پہلے کسی ایسے معاملے میں الجھانا ہوگا کہ وہ خود بخود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے۔ اس نے زور دے کر کہا، مقصد کسی کو گرانا نہیں بلکہ روکنا ہے۔ سیاست میں بعض اوقات کسی حریف کو ختم کرنے سے زیادہ ضروری ہے اسے وقت پر روکنا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر رات مکمل ہو چکی تھی اور اندر ایک ایسی سازش کی بنیاد رکھی جا چکی تھی جس کے اثرات جلد ہی حق نگر تک پہنچنے والے تھے۔ عبدالحق واپس بنگلے پر پہنچا، اپنا سامان وغیرہ پیک کیا اور گل خان کو بتا کر ایبٹ آباد سے رخصت ہو گیا۔ عبدالحق جب حق نگر اپنے گھر پر پہنچا تو ہر سو اندھیرا تھا۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ غیر متوقع طور پر ارجمند جاگ رہی تھی، اور نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ مسلح بچھائے نوافل پڑھنے میں مشغول تھی۔ عبدالحق اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ارجمند سو رہی ہوگی۔ اس نے واش روم جا کر ہاتھ منہ دھویا، اپنی چیزیں رکھیں، فائل، تکیا اور چادر اٹھا کر اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ارجمند کے نماز مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ عبدالحق کی واپسی سے ارجمند واقف ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ نماز کی حالت میں تھی اس لیے وہ عبدالحق سے مخاطب نہیں ہو سکی۔ سلام پھیرنے کے بعد جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے بہت حیرانی ہوئی۔ عبدالحق کمرے سے جا چکا تھا اور اس کا تکیہ اور چادر بھی غائب تھی۔ ارجمند کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے دل سے بے اختیار نکلا، یا اللہ خیر۔ رویہ تو عبدالحق کا پچھلے کچھ دنوں سے ہی عجیب تھا، اس وقت سے جب سے وہ عبدالستار کی حویلی سے واپس آیا تھا، لیکن اس نے ارجمند سے بات کرنا بند نہیں کی تھی۔ لیکن آج تو 2 دن بعد ایبٹ آباد سے اتنی رات گئے واپسی ہوئی اور اس نے ارجمند کے سلام پھیرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ تکیہ اور چادر اٹھائے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ارجمند کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے باہر نکل کر عبدالحق کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا اور جائے نماز سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ ہر طرف دیکھنے کے بعد وہ عبدالحق کی اسٹڈی کی طرف گئی۔ عبدالحق کے اسٹڈی کا دروازہ بند دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ دروازے پر دستک دے، لیکن پھر کسی خیال کے تحت اس نے اس ارادے کو منسوخ کر دیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے دوبارہ جائے نماز بچھائی اور تہجد ادا کرنے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا دل بہت مغموم تھا۔ عبدالحق اسٹڈی میں سونے تو آ گیا تھا، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ وہ وضو بھی کر آیا تھا، لیکن ابھی فجر ہونے میں کافی وقت باقی تھا، لہٰذا اس نے تہجد ادا کی، اللہ کے حضور رویا اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے دعا کی، پھر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر سوچنے لگا۔
وہ ماضی میں چلا گیا جب وہ نوربانو کے ساتھ کراچی میں تھا۔ کراچی آنے کے بعد نوربانو ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے پیٹ میں اتنا شدید درد اٹھتا تھا کہ وہ درد کے مارے دوہری ہو جاتی تھی، اور ایسا ہر کچھ دن بعد ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس کے مرض کی تشخیص نہیں ہوئی، ڈاکٹر اس کو صرف دوا دے دیتے تھے، لیکن پھر ایک روز اس کی غیر موجودگی میں نوربانو کو اتنا شدید درد اٹھا کہ اسے فوراً ہسپتال لے جانے کی نوبت آ گئی۔ پھر ایکس رے کروانے پر پتہ چلا کہ نوربانو کو السر تھا، اور اس السر کے سبب ہی وہ اتنے عرصے سے اس تکلیف میں مبتلا تھی۔ کراچی نوربانو کو راس نہیں آیا تھا، یا شاید یہاں کی آب و ہوا اور پانی اس کو راس نہیں آئے تھے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی تھی، نوربانو ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سے نوربانو کا علاج نہ کروایا ہو۔ وہ جب بھی لاہور جانے کے بارے میں سوچتا تھا، نوربانو کی طبیعت اتفاقیہ طور پر اسی دن بگڑ جاتی تھی جس دن اسے لاہور جانا ہوتا تھا، اور پھر اس کا لاہور جانا موقوف ہو جاتا تھا، اور پھر مسلسل 6 سال تک اس کا جانا موقوف ہوتا رہا، حتیٰ کہ عید بقرعید کے موقع پر بھی وہ لاہور نہ جا سکا۔ لاہور میں اماں اور باقی گھر والوں سے اس کا رابطہ صرف ٹیلی فونک حد تک محدود تھا۔ وہ اس بات پر اماں اور باقی گھر والوں کے سامنے شرمندہ بھی ہوتا تھا، لیکن نوربانو کی بیماری کے سبب مجبور بھی تھا۔ پھر ایک دن اچانک نوربانو کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے لاہور جانے کی ٹھان لی۔ اصل میں اس دن ڈاکٹر نے اس کی بیماری کا علاج آپریشن بتا دیا تھا، اور نوربانو کو آپریشن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس دن وہ اس سے بولی، میں لاہور واپس جانا چاہتی ہوں، میں ایسے لاوارثوں کی موت مرنا نہیں چاہتی، میں مروں تو کم از کم میرے اپنے تو میرے ساتھ ہوں۔ بس میں نے سوچ لیا ہے کہ اب ہم لاہور جائیں گے، آپ کچھ دن کی چھٹی لے لیں، یا پھر میری ماں تو اپنا لاہور تبادلہ کروا لیں۔ عبدالحق ہنس کر بولا، نوربانو، تبادلہ کرانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، لیکن چلو میں چھٹی کے لیے کوشش کروں گا۔ پھر عبدالحق کو 1 مہینے کی چھٹی مل بھی گئی، اور وہ لوگ لاہور چل پڑے۔ نوربانو نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ کراچی واپس نہیں آئے گی۔ نوربانو کی تنہائی اور بیماری کے پیش نظر عبدالحق نے اس کی یہ بات مان لی۔ کراچی میں نوربانو نے عبدالحق کی دوسری شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ لوگ لاہور پہنچے۔ عبدالحق اور نوربانو دونوں ہی ارجمند کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ جس چھوٹی سی بچی کو وہ یہاں چھوڑ کر گئے تھے، ان 6 سالوں میں وہ بھرپور جوان ہو چکی تھی۔ خوبصورت تو وہ بچپن میں بھی تھی، لیکن جوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہی اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ اگر وہ نوربانو سے عشق نہ کرتا ہوتا تو وہ یقیناً ارجمند کو دیکھ کر پہلی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھتا۔ پسند تو خیر وہ اس کو پہلے بھی تھی۔ پھر اچانک اسی دن رات کو نوربانو نے اس پر ایک دھماکہ کر دیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ یہ سن کر پہلے تو عبدالحق غصے اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، سوچیں گے اس بارے میں۔ لیکن نوربانو مسلسل مصر تھی، اور وہ باقاعدہ اس کے سامنے رونے لگی تھی۔ نوربانو کے آنسو عبدالحق کے لیے کمزوری تھے، لہٰذا عبدالحق اسے روتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اور بات ٹالنے کے لیے اس نے کہہ دیا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن راتوں رات لڑکی کہاں سے آئے گی؟ آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ میں نے ڈھونڈ بھی لی ہے۔ نوربانو نے آنسو پونچھتے ہوئے خوشی سے کہا تھا۔ یہ سن کر عبدالحق بہت حیران ہوا تھا۔ واقعی؟ کون ہے وہ؟ وہی اپنی ارجمند۔ یہ سن کر عبدالحق کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اماں کیا سوچیں گی؟ اور پھر ارجمند، وہ کیا کہے گی؟ اس پر نوربانو نے کہا تھا، جی نہیں، میں اماں سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں، اور ارجمند سے بھی، ان دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس آپ ہاں کر دیں۔ یہ سن کر عبدالحق کو یقین نہیں آیا تھا، اور اس نے نوربانو سے کہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے ارجمند سے خود بات کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نوربانو کو تو مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب نادرا نے ارجمند کو اس کے حوالے کیا تھا تو نادرا نے اس کو بتا دیا تھا، ارجمند تمہیں پسند کرتی ہے، اور یہ پسند بچوں والی پسند نہیں ہے، وہ تمہیں اپنا شہزادہ سمجھتی ہے۔ لیکن اس وقت عبدالحق اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا، کیونکہ ارجمند اس وقت بچی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس عمر میں حماقتیں ہو جاتی ہیں، لیکن بڑے ہونے پر خود پر ہی ہنسی آتی ہے، اور پھر انسان اپنے بچپن کی حماقتوں پر خود ہی ہنستا ہے۔ اس نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا تھا، اور اپنے ذہن سے نکال بھی دیا تھا۔ نوربانو کی ضد کے بعد پھر اگلے دن جب وہ ارجمند سے ملا اور اس سے بات چیت کی، تو ارجمند نے صاف اور واضح الفاظ میں اسے بتا دیا تھا کہ اسے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسے پسند کرتی ہے۔
ارجمند کی رضامندی جانتے ہوئے اور نوربانو کی ضد کے آگے عبدالحق نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس بات سے صرف نوربانو اور اماں ہی نہیں، سبھی گھر والے خوش تھے، لہٰذا اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اسے صرف 1 ماہ کی چھٹی ملی تھی، لہٰذا اس نے یہی سمجھا کہ یہ جلد بازی اسی سلسلے میں ہو رہی ہے، یعنی اس کی اور ارجمند کی شادی اتنی جلد بازی میں اس وجہ سے کروائی جا رہی ہے کہ اسے 1 مہینے بعد واپس کراچی لوٹنا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے نوربانو اور ارجمند کے چھپے ہوئے رازوں سے وہ قطعی ناواقف تھا۔ آج اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے اسے یہ سب کچھ سوچ کر خود پر بہت حیرانی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نوربانو عبدالحق کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی، اور پھر کراچی سے آتے ہوئے تو اس نے اس کی دوسری شادی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک ہی کراچی پہنچتے ہی اسے ایسا کیا ہوا کہ 2-4 دن کے اندر ہی اس نے ارجمند سے عبدالحق کی شادی کروا دی۔ وہ نوربانو پر اندھا اعتماد کرتا تھا، لہٰذا اس بات کے پیچھے چھپے راز اور گہرائی میں جانے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آج اسٹڈی میں بیٹھا ہوا وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً نوربانو نے ارجمند کے لیے قربانی دی اور مجھے اس کے ساتھ بانٹنے پر آمادگی ظاہر کر دی، کیونکہ دنیا میں ارجمند ہی وہ واحد ہستی تھی جس کے ساتھ وہ کچھ بھی شیئر کر سکتی تھی، حتیٰ کہ اس نے مجھے بھی اس کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اگر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہوتی تو نوربانو اس کو ہرگز بھی ارجمند کے ساتھ نہ باندھتی، کیونکہ وہ خود سے متعلق نوربانو کی حساسیت کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اور پھر اسی دوران حق نگر میں ڈاکٹر صاحب یعنی زرینہ کے سسر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں حق نگر میں ہی ٹھہر گئی تھیں، جبکہ نوربانو نے ارجمند کو عبدالحق کے ساتھ لاہور بھیج کر ایک مرتبہ پھر اسے حیران کر دیا تھا۔ پھر ارجمند کے اس کے ساتھ شادی کے کچھ ہی دن بعد اس نے انکشاف کیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ انتہائی حیران کن، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ معجزہ ہونے والی بات تھی، کیونکہ وہ نوربانو جس کے اتنے سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی، ارجمند کے اس کے ساتھ شادی ہوتے ہی وہ امید سے ہو گئی تھی، جبکہ اس نے ارجمند سے اس کی شادی بھی بچے کی خواہش پر کروائی تھی، لیکن پھر ارجمند کی بجائے وہ خود امید سے ہو گئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں اتنا غور و خوض کرنے والے عبدالحق نے بھی اس سارے معاملے پر نہ جستجو کی تھی اور نہ ہی اس پر غور و فکر کیا تھا، اور نہ ہی اس کو اس میں کہیں کوئی شک گزرا تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ارجمند کی عبدالحق سے شادی تو ہو ہی چکی تھی، اور پھر ارجمند کے امید سے ہونے کی خبر سن کر کسی کو کوئی شک نہ گزرتا۔ لیکن نہ جانے کس سوچ کے تحت ان دونوں نے یہ دوسرا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یقیناً ارجمند نے نوربانو کو ایسا کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ وہ شاید ہر طرح سے خود کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ زندگی میں اس پر کبھی بھی کسی قسم کا بھی کوئی شک کیا جائے۔ اور پھر اس کھیل کو انجام دینے کے لیے اس کے کراچی لوٹنے کے بعد ارجمند اور نوربانو بغیر اماں سے اجازت لیے اور بتائے اور بنا کسی سمجھدار کو لیے ایبٹ آباد جا کر بیٹھ گئی تھیں، وہ بھی پورے 9 مہینے کے لیے۔ اس پر بھی بس نہیں ہوا تھا، نوربانو نے عبدالحق کو قسم دی تھی کہ 9 مہینے وہ نہ تو نوربانو کی شکل دیکھے گا اور نہ نوربانو اس کی شکل دیکھے گی، اور اس کے پیچھے کی وجہ اس نے اپنی ایک احمقانہ منت بتائی تھی۔ ان کے لاہور آنے کے بعد اتنا کچھ عجیب و غریب ہوتا رہا، تب بھی عبدالحق کو نہ ہی نوربانو پر شک گزرا اور نہ ہی اس ساری صورتحال پر۔ اب وہ سر تھامے فائل اپنے سامنے رکھے اسٹڈی میں بیٹھا تھا، اور آج وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے اس وقت غور و فکر کر لیا ہوتا تو آج اس سب کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس سب چکر میں اس نے نوربانو کو بھی کھو دیا اور ارجمند بھی اس کی نہ ہو سکی۔ اس کو اس تمام عرصے میں اس بات پر سب سے زیادہ ملال رہا تھا کہ نوربانو نے بے یار و مددگار اور بے کسی کی کیفیت میں ایبٹ آباد میں دم توڑ دیا تھا، اور پچھلے 9 ماہ سے وہ اس کی شکل تک نہ دیکھ سکا تھا۔ ارجمند کا ساتھ دیتے دیتے وہ خود موت کے منہ میں چلی گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیماری کا بھی نہیں سوچا، اور ارجمند کو بچاتے بچاتے خود ہی موت کے منہ میں چلی گئی۔ اور ارجمند اس قدر بے حس تھی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کی غرض سے اس راز کو، اس جھوٹ کو جھوٹ ہی رہنے دیا تھا، اور آج تک سب کو بیوقوف بنائے ہوئے ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اگر اماں کو اور باقی لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ اماں تو بیچاری اس صدمے سے ہی مر جائیں گی۔ وہ ارجمند کو بہت چاہتی ہیں اور ہر وقت اس کے نام کی مالا جپتی رہتی ہیں۔ اگر وہ حقیقت سے آشنا ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اور اس حقیقت کے کھلنے پر عبدالحق کی اپنی عزت بھی جائے گی۔ پہلے تو اس نے غصے اور صدمے کی حالت میں یہی سوچا اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ ارجمند کا پول سب کے سامنے کھول دے گا۔ وہ ارجمند جو خود پر نیکی کا لبادہ اوڑھے سب کو بیوقوف بنائے ہوئے ہے،
اسے جب عبدالحق کو بیوقوف بناتے ہوئے شرم نہیں آئی تو باقی تو کوئی گنتی میں ہی نہیں آتا۔ یقیناً یہی سب معصومیت کا ناٹک رچاتے ہوئے اس نے نور بانو کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا ہوگا اور اسے اس کا ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا ہوگا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اماں کو اگر پتا چلا تو وہ تو اس عمر میں جیتے جی ہی مر جائیں گی، اس راز کو اماں کے جیتے جی افشا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ارجمند سے باز پرس کرنے کا اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے اسے اس گھناؤنے جرم کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں ارجمند کے خلاف ایک زہریلی لہر اٹھی اور اسے ارجمند سے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ گو کہ اس میں نور الحق کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ارجمند کے بعد دوسرے نمبر پر نور الحق تھا، جس سے اس کا دل بے تعلق ہو چکا تھا۔ صبح معمول کے مطابق ہوئی، مگر ارجمند اور عبدالحق دونوں کی رات جاگتے ہوئے اور پریشانی میں گزری تھی۔ فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد ارجمند حسب معمول کچن کی طرف چلی گئی اور عبدالحق اماں کے کمرے کی طرف۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ السلام علیکم اماں، عبدالحق نے سلام کیا۔ اس کی آواز پر حمیدہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نماز کے بعد وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام پتر، تو کب آیا ایبٹ آباد سے واپس؟ اماں بہت رات گئے واپسی ہوئی تھی، اسی لیے آپ سے مل نہیں پایا۔ اچھا، سب خیر خیریت رہی؟ سب کام ہو گئے تیرے؟ جی اماں، عبدالحق نے بس اتنا ہی کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ گھر خاص طور پر مری جانے کا کہہ کر گیا تھا، جبکہ وہ صرف ایبٹ آباد کا چکر لگا کر واپس آ گیا تھا۔ حمیدہ نے بغور عبدالحق کو دیکھا، پھر بولی، سب خیر خیریت ہے نا پتر؟ تیری آنکھیں کیوں سوجی سوجی لگ رہی ہیں؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو رات بھر سویا نہیں کیا؟ حمیدہ کی بات پر عبدالحق نے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں اماں، بس سفر کی تھکاوٹ ہے، اور پھر رات کو دیر سے پہنچا تھا نا گھر، اس لیے نیند بھی پوری نہیں ہو سکی۔ اچھا چل، کوئی بات نہیں، ناشتے کے بعد تو آرام کر لینا، سفر بھی تو کافی لمبا تھا نا۔ جی اماں، عبدالحق نے فوراً کہا اور بات کا رخ کسی دوسری طرف موڑ دیا۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر ناشتے کی میز کی طرف چل دیے۔ ناشتے کی میز پر اس کی ملاقات زبیر بھائی سے بھی ہوئی، جو ناشتہ لگنے تک عبدالحق کو پچھلے 2 دن حق نگر میں ہونے والی کارروائی سناتے رہے۔ پھر اس نے پوچھا، آپ سنائیں کاکا، مری کا چکر کیسا رہا؟ آپ کا سب کام ٹھیک سے ہو گیا؟ عبدالحق نے نظریں چراتے ہوئے بس جی الحمدللہ کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ پھر سب لوگ ناشتے کے بعد روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ زبیر کچھ ضروری امور کی انجام دہی کے سلسلے میں، ساجد نور الحق کو لے کر اسکول کی طرف، رابعہ اور ارجمند کچن میں، حمیدہ اپنے کمرے میں، اور عبدالحق اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ناشتے کے دوران عبدالحق نے ایک بار بھی ارجمند کو مخاطب نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کی طرف دیکھنا گوارا کیا تھا، بلکہ ناشتے کے دوران ارجمند اسے چیزیں دیتی رہی، تب بھی وہ اس سے مخاطب نہیں ہوا۔ یہ سب کسی اور نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر زیرک فہم حمیدہ نے ضرور نوٹ کر لیا تھا، اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسی پر سوچ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ 1-2 دن کے اندر ارجمند اور عبدالحق سے ضرور بات کرے گی، اور وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ نور بانو کی قبر سے ہو کر آنے کے بعد عبدالحق کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہیں، اور اسی لیے وہ ارجمند پر بھی خاص طور پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ 1-2 دن کے اندر ارجمند اور عبدالحق سے ضرور بات کرے گی، اور ان سے حتمی طور پر یہ بات کہہ دے گی کہ اب نور الحق کا کوئی بہن بھائی آ جانا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنی زندگی اور موت کے حوالے سے بھی بلیک میل کرے گی، لیکن اب یہ سب سلسلہ وہ اپنے گھر میں نہیں چلنے دے گی۔ عبدالحق پر نیند جیسے حرام ہو چکی تھی۔ وہ غصے میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس میں وہ سچ موجود تھا، جس نے اس کی راتوں کی نیند، سکون اور چین سب چھین لیا تھا۔ بار بار عبدالستار کے زہریلے اور طنزیہ تیر اس کے ذہن میں آ کر پیوست ہو جاتے تھے۔ شاید تم میں ہی بچہ پیدا کرنے کی اہلیت نہیں ہے، تبھی تو صرف ایک ہی اولاد ہے تمہاری، اور وہ بھی شاید تمہاری نہیں ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ نور الحق کی شکل نہ تم پر گئی ہے، نہ تمہاری مرحوم بیوی پر، بلکہ وہ تمہاری دوسری بیوی پر ہے۔ بھئی جب طوائف زادیوں کو گھر کی زینت بناؤ گے تو یہ سب تو ہوگا نا۔ یہی سب سوچیں اس کا دامن پکڑے ہوئے تھیں۔ وہ غصے میں مٹھیاں بھینچے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ ارجمند کے شاید آج کل ستارے گردش میں تھے۔ اسی لمحے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی عبدالحق کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اندر آ کر ارجمند نے ابھی بس اتنا ہی کہا تھا، آغا جی۔ وہ اس سے اس کے سفر کے بارے میں
اور خیر خیریت پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عبدالحق نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل زور سے اٹھا کر ارجمند کے پیروں میں پھینک دی۔ اس اچانک افتاد پر ارجمند گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور بوکھلا کر بولی، یہ کیا ہے آغا جی؟ عبدالحق نے سرد اور تلخ لہجے میں کہا، تمہارا سچ، اٹھاؤ پڑھو اسے۔ پھر اس کی آواز میں کرب اور غصہ دونوں گھل گئے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے ارجمند کہ تمہارے کردار کو صاف کرتے کرتے آج میرا ہی کردار گندا ہو گیا ہے۔ میں تمہیں کوٹھے سے اٹھا کر عزت کی زندگی دینا چاہتا تھا۔ نادرا سے میں نے وعدہ کیا تھا اور میں نے اپنی سی ہر کوشش بھی کی، لیکن تم شاید بہت احسان فراموش ہو۔ تم نے مجھے ہی دھوکہ دے دیا، اور صرف مجھے ہی نہیں، سارے گھر والوں کو دھوکہ دیا۔ وہ سب لوگ جو تم سے اس قدر پیار کرتے ہیں، تم پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، تم نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور آج تک جھونک رہی ہو۔ اس کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ صحیح کہتے ہیں، بچپن کی چھاپ کبھی نہیں جاتی۔ میں نے تم سے غلط توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا یہ سب کرنے کا تو مجھے بتاتی، میں عزت کے ساتھ تمہاری شادی کر دیتا۔ لیکن تم نے جو کیا وہ کیا، ساتھ میں مجھے اور نور بانو کو بھی اس گناہ میں گھسیٹ لیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جن لوگوں نے تم پر احسان کیا، تمہیں غلاظت سے اٹھا کر پاکیزہ زندگی دی، تم نے انہی کے منہ پر کالک مل دی؟ عبدالحق آج تک اتنی برہمی اور غصے سے ارجمند سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا ارجمند؟ کیوں کیا؟ بتاؤ مجھے۔ ارجمند عبدالحق کے اس انداز اور آواز پر گنگ ہو کر رہ گئی۔ اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ عبدالحق ایک بار پھر دھاڑا، بولو کیا کہو گی اپنے اس گناہ کے بارے میں اور اس جھوٹ کے بارے میں جو تمہارے قدموں میں پڑا ہے؟ عبدالحق کی بلند چیخ پر ارجمند کانپ کر رہ گئی۔ آقا جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ عبدالحق نے غصے سے کہا، ہاں، جو کچھ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا نا، بہت جلد تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اور دوسروں کی زندگیاں حرام کرنے کے بعد بھی تم یوں ہی سکون کی زندگی گزارتی رہو گی۔ یہ کہہ کر عبدالحق پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اب گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس سب کے بعد آرام کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ مولوی صاحب کی دکان کی طرف چل دیا۔ عبدالحق کے جانے کے بعد بھی ارجمند یوں ہی بت بنی کافی دیر تک کھڑی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے ایک انگلی بھی لگا دے گا تو وہ زمین پر گر پڑے گی۔ اسد علی کی نوکری لگے 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے تھے، لیکن اسے ابھی تک عبدالحق سے ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس ویکینڈ پر عبدالحق سے ضرور ملاقات کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، بھائی جان کیا سوچیں گے کہ نوکری ملنے کے بعد میں نے انہیں شکل تک دکھانا گوارا نہیں کیا۔ وہ عبدالحق کو بھائی جان کہتا تھا اور یہ لقب اس کے دل میں عزت و احترام کا نشان تھا۔ اسی آس پر اسد علی مولوی مہر علی کی دکان پر 2-3 چکر لگا چکا تھا، لیکن اس کی پچھلی کوششوں کی طرح یہ کوشش بھی ناکام رہی، کیونکہ اسے نور الحق سے معلوم ہوا تھا کہ اس کے بابا حق نگر میں موجود نہیں ہیں اور 2-3 دن بعد واپس آئیں گے۔ آج بھی وہ ابا جی کی دکان پر اسی لیے آیا تھا کہ دیکھ سکے آیا عبدالحق کی واپسی ہوئی یا نہیں، لیکن دکان پر انہیں نہ پا کر وہ مایوسی سے واپس پلٹ رہا تھا اور ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے دور سے عبدالحق آتا دکھائی دیا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابا جی اس کی اور عبدالحق کی گفتگو سنیں، لیکن عبدالحق کسی اور ہی ذہنی کیفیت میں تھا۔ اس نے اسد علی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ نظریں جھکائے وہ اس کے پاس سے گزرنے ہی والا تھا کہ اسد علی کی آواز پر چونک کر رک گیا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ عبدالحق نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے اسد علی کھڑا تھا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور رسمی حال چال پوچھا۔ اسد علی بولا، میں آپ سے کافی دنوں سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ بھائی جان، آپ کی وجہ سے مجھے نوکری مل گئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اگر آپ چودھری جی سے نہ ملتے تو شاید مجھے یہ نوکری کبھی نہ ملتی۔ عبدالحق نے سپاٹ لہجے میں کہا، مبارک ہو، اور آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسد علی نے اسے دوبارہ روک لیا۔ بھائی جان، چودھری جی نے آپ کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا تھا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔
پھر اس نے اس پیغام کی نوعیت اور سنگینی کو سمجھے بغیر منوان عبدالستار کی بات عبدالحق کے گوش گزار کر دی۔ عبدالحق پہلے ہی غصے کے عالم میں گھر سے نکلا تھا۔ اسد علی کے منہ سے عبدالستار کا پیغام سن کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے، اور ساتھ ہی عبدالستار کی طنزیہ گفتگو بھی اس کے دماغ میں گھوم گئی۔ اس نے قدرے برہمی سے کہا، بہت مبارک ہو کہ تمہیں تمہاری نوکری مل گئی، لیکن آئندہ عبدالستار کا ایجنٹ بن کر میرے پاس اس کے پیغامات لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس کے احسان تلے دبے ہو، میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میں نے نور الحق سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری سفارش کے لیے اس جیسے شخص کے پاس نہ جاتا جو کھلے عام اسلام اور مسلمانوں کی تحقیر کرتا ہے اور اس پر نادم ہونے کے بجائے خود کو آزاد خیال سمجھ کر فخر کرتا ہے۔ اور اب اگر تم اس کا پیغام مجھ تک لے ہی آئے ہو تو میرا بھی ایک پیغام اس تک پہنچا دینا۔ اس سے کہہ دینا کہ اگر اس نے یہ جنگ چھیڑ ہی دی ہے تو پھر یہ جنگ ہی صحیح۔ وہ بے شک اللہ کو نہیں مانتا، لیکن میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ بے شک بہت لوگ ہیں۔ وہ اپنے عہدے پر اکڑ کر اتنا شیر ہوا بیٹھا ہے، لیکن اسے بتا دینا کہ بے شک اس کے ساتھ ساری دنیا ہی کیوں نہ ہو، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر عبدالحق تیز قدموں سے مولوی مہر علی کی دکان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اسد حیرت اور پریشانی کے عالم میں عبدالحق کو دور جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد سے عبدالحق کے بہت سے معمولات میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ گھر صرف سونے کے لیے آتا تھا۔ اس نے گھر آ کر دوپہر کا کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ صبح بھی جلدی گھر سے نکل جاتا اور گھر سے نکلنے سے پہلے اور گھر واپس آنے کے بعد صرف اماں کے کمرے کا چکر لگاتا، ان کا حال احوال پوچھتا، رات کچھ دیر ان کے پاؤں دباتا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل پڑتا۔ عبدالحق کے معمولات میں اچانک تبدیلی پر سبھی لوگ پریشان اور ششدر تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ بدلاؤ کیوں آ گیا ہے۔ حق نگر سے متعلق امور پر گفتگو وہ زبیر سے زیادہ تر مدینۃ الاسلام میں ہی کر لیا کرتا تھا، یا پھر ناشتے اور کھانے کی میز پر۔ زبیر کی تو ویسے بھی عادت نہیں تھی اس کے معاملات میں دخل دینے یا اس سے کوئی سوال پوچھنے کی۔ کہنے کو تو عبدالحق اسے زبیر بھائی کہتا تھا، لیکن وہ خود کو عبدالحق کے غلاموں میں سے ہی سمجھتا تھا، اور وہ خود کو اس چیز سے کبھی نہ نکال پایا۔ وہ تو اس کا بس ایک وفادار غلام تھا، وہ غلام جس کا کام صرف حکم کی تعمیل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی سوال اٹھانا یا کرنا۔ باقی رہے ارجمند اور نور الحق، تو ارجمند سے تو اس نے اس دن کے بعد سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ نور الحق سے بھی اس نے مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کی صرف کبھی کبھار صبح ناشتے کی ٹیبل پر جھلک دیکھ پاتا، اور رات کو چونکہ وہ دیر سے آتا تھا اس وقت تک نور الحق سو چکا ہوتا تھا۔ ان معمولات کے باوجود وہ ہستی جس کے پاس وہ باقاعدگی سے صبح اور شام چکر لگاتا تھا وہ حمیدہ تھی۔ حمیدہ نے اس سے کئی بار پوچھا بھی، پتر تو نے خود کو اس طرح مصروف کیوں کر لیا ہے؟ اس طرح تو بیمار ہو جائے گا۔ کام پہلے بھی تو ہوتا آیا تھا نا، اب بھی ہو جائے گا۔ تجھے اس قدر تھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب دن کو بھی کھانا نہیں کھاتا گھر آ کر۔ لیکن عبدالحق اس کی بات کو ہمیشہ ٹال دیتا، صحیح سے اسے کوئی جواب نہ دیتا۔ لیکن دن بدن حمیدہ کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس بات کو شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ جب سے عبدالحق ایبٹ آباد نوربانو کی قبر سے ہو کر آیا ہے، اس کے بعد سے اس میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ وہ نہ تو ارجمند سے ڈھنگ سے بات کرتا ہے، نہ ہی نور الحق سے، بلکہ ڈھنگ سے بات کرنا تو دور کی بات، وہ تو بات کرتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کئی بار ارجمند سے بھی پوچھا، نکی کوئی بات ہو گئی ہے تیرے اور عبدالحق پتر کے درمیان؟ کچھ ہے تو مجھے بتا۔ ارجمند کی تو پہلے بھی عادت نہیں تھی عبدالحق کے خلاف کوئی بات کرنے کی، اور اس دن کے بعد سے تو اس نے بالکل ہی منہ سی لیا تھا۔ نہیں دادی اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آغا جی بہت مصروف ہوتے ہیں، بس اس وجہ سے، ورنہ صبح اور رات کمرے میں ہماری بات ہو جاتی ہے۔ لیکن حمیدہ کو ارجمند کا یہ جواب سن کر تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس سب چکر میں وہ بات جو اس نے ارجمند اور عبدالحق سے کرنے کے بارے میں سوچا تھا وہ بھی بھول گئی تھی۔ ادھر ارجمند کا یہ حال تھا کہ اس کی راتوں کی نیندیں تقریباً ختم ہو گئی تھیں۔ دن بھر وہ کام کاج میں خود کو مصروف رکھتی اور رات کو سجدے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتی رہتی اور روتی رہتی، لیکن اس نے خود کی صفائی دینے کے لیے بھی اپنے لب نہیں کھولے تھے اور نہ ہی عبدالحق سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ان حالات کو اپنے گناہوں کی سزا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ وہ خود سے کہتی، میں نے آغا جی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا،
ان سے سچ چھپایا۔ آپ ہی سے کیے وعدے کو وفا کرتے کرتے میں نے اللہ کو بھی ناراض کیا۔ اب اس سب کی مجھے جتنی بھی سزا ملے وہ کم ہے۔ وہ سارا دن استغفار کی تسبیح پڑھتی، صبح شام سید الاستغفار بھی پڑھتی، اور رات بھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ سب سے بڑھ کر جو چیز اس کے لیے تکلیف دہ تھی وہ عبدالحق کا رویہ تھا۔ عبدالحق نے اس سے بات کرنا بالکل ہی چھوڑ دی تھی۔ ایک دو بار اس نے ڈرتے ڈرتے عبدالحق سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن عبدالحق نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اس جگہ سے ہی نکل جاتا جہاں پہ ارجمند موجود ہوتی۔ وہ اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا، جبکہ ارجمند کے لیے تو اس کے آغا جی ہی کل کائنات تھے، اور اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آغا جی اس سے اس قدر بدگمان ہو جائیں گے کہ اس کے کردار کے بارے میں بھی مشکوک ہو جائیں گے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عزت جو اس نے ہمیشہ سنبھال کر رکھی اور ہمیشہ پاک دامنی میں زندگی گزاری، خود کو آغا جی کی امانت سمجھ کر، وہی آغا جی آج اس پر اور اس کے کردار پر شک کریں گے۔ اسے نور الحق کو بھی دیکھ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ وہ معصوم تو آغا جی کے اس رویے کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا، اور اس کا پھول سا چہرہ ہر وقت کملایا رہتا تھا۔ لیکن اب ارجمند کچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی نور الحق کے دل سے آغا جی کی شکایت نکال سکتی تھی، کیونکہ وہ تو خود ہی مسترد کر دی گئی تھی۔ وہ اس کے لیے کیا کرتی؟ یہی سب کچھ پچھلے 4 ماہ سے ہو رہا تھا، اور اس روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، نہ ہی عبدالحق کے رویے میں۔ اسی ذہنی انتشار اور ڈپریشن کی وجہ سے دن بدن ارجمند کی حالت بگڑنے لگی، اور وہ کمزور سے کمزور ہونے لگی۔ مسلسل جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ گئے، اور اس کا وزن بھی ایک دم سے گر گیا۔ وہ ارجمند جو جسمانی خد و خال کے لحاظ سے بالکل آئیڈیل سمجھی جاتی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگی۔ دوسری طرف عبدالحق نے خود کو مدینۃ الاسلام میں اور مولوی صاحب کی دکان میں مصروف کر لیا تھا۔ باقی کا ٹائم وہ مسجد میں اور مجلسوں میں صرف کرتا تھا، یا پھر حق نگر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں۔ ہر وہ کام پہلے جس کی ذمہ داری زبیر نے اپنے سر لے رکھی تھی، اس نے یہ سب کچھ اپنے سر لے لیا۔ زبیر کے ساتھ مل کر وہ ہر اس جگہ جاتا اور کام کرتا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ زبیر اس کی اس تبدیلی سے خوش تو تھا، لیکن ساتھ ساتھ تشویش میں بھی مبتلا تھا۔ زبیر اکثر اس سے کہتا، کاکا آپ نے اتنا لوڈ کیوں اپنے سر لے رکھا ہے؟ میں اور ساجد ہے نا یہ سب کرنے کے لیے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو عبدالحق اکثر ہنس کر اسے بس ٹال دیتا اور کہتا، میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے ہی سارا ثواب سمیٹ لیں، میں بھی اس میں برابر کا حصے دار بننا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح بات ہنسی مذاق میں اڑ جاتی اور آئی گئی ہو جاتی۔ گھر میں عشاء کے بعد جمنے والی محفل اسی طرح جاری تھی جس طرح پہلے، اور ارجمند کے زیر نگرانی عورتوں کی قرآن فہمی کی محفل بھی اسی طرح جاری تھی، بلکہ اس میں پہلے سے زیادہ خوبصورتی اور نکھار آ گیا تھا۔ وہ ہر آیت پر بہت تفصیل سے اور بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتی، بلکہ اس کے انداز اور اس کی گفتگو اور بیان سے متاثر ہو کر بہت سی عورتوں نے اس سے قرآن پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو قرآن پاک پڑھنا تو جانتی تھیں، لیکن تجوید، صفات اور قواعد سے نابلد تھیں۔ ارجمند ان کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اہمیت بتاتی اور ان کی غلطیاں بھی درست کرواتی، لیکن چونکہ خواتین صرف چھٹی والے دن ظہر کے بعد جمع ہوتی تھیں، اس لیے ایک ہی دن یہ سب ممکن نہیں تھا، لہٰذا اکثر عورتیں روزانہ عصر کے بعد بھی ارجمند کے پاس آنے لگیں۔ لیکن ساتھ میں ارجمند کی یوں دن بدن گرتی حالت کو دیکھ کر عورتیں آپس میں چمگوئیاں بھی کرتی تھیں۔ کوئی کچھ کہتی تو کوئی کچھ، کوئی کہتی بی بی کو شاید کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کچھ ناتجربے کار کہتی شاید ارجمند بی بی امید سے ہیں۔ اکثر عورتوں کا اس حالت میں وزن گر جاتا ہے، لیکن پکی نظر والی اس بات کو بھی مسترد کر دیتی بی بی تو پہلے بھی محنتی تھیں، لیکن اب یہ حالت دیکھ کر لگتا ہے جیسے بہت تھک گئی ہیں۔ ہاں، کچھ دنوں سے بہت بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی ہیں۔ کچھ اسی طرح کی باتیں ہوتی رہتی۔ زرینہ نے بھی شروع میں تو اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن اب ارجمند کی مسلسل گرتی صحت دیکھ کر اور عورتوں کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی، اور پھر ایک دن اس نے اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دن محفل کے بعد وہ اماں کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس وقت حمیدہ اور زرینہ کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ زرینہ حمیدہ سے مخاطب ہوئی، اماں کیا آپ نے کچھ نوٹ کیا؟ بھابھی بہت کمزور ہو گئی ہیں، کیا کوئی مسئلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ میں تو جب بھی پوچھتی ہوں وہ ہنس کر ٹال دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ اب تو عورتیں بھی باتیں کرنے لگی ہیں۔ کیا آپ کو کچھ بتایا انہوں نے؟ زرینہ کی بات سن کر حمیدہ بہت بے چین ہو گئی اور زرینہ سے بولی، تو نے تو میرے منہ کی بات چھین لی زرینہ، میں بھی تجھ سے یہ بات کرنے ہی والی تھی۔ میں خود بہت پریشان ہوں عبدالحق اور ارجمند کو لے کر۔ عبدالحق کو ایبٹ آباد نوربانو کی قبر سے واپس آئے 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس وقت سے عبدالحق اور ارجمند دونوں کو چپ لگ گئی ہے۔ میں تو جب بھی دونوں سے پوچھتی ہوں دونوں ہی مجھے ٹال دیتے ہیں۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی ہے دونوں کے درمیان۔ نکی کا تو نہیں، لیکن عبدالحق پتر کا رویہ بہت خراب ہے نکی کے ساتھ۔ مجھے تو وہ اس کے ساتھ بات کرتا بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے تو یہ لوگ کچھ بتاتے نہیں۔ تو ہی کوشش کر نکی سے پوچھنے کی۔ زرینہ کچھ دیر پرخیال انداز میں سوچتی رہی، پھر بولی، اماں مجھے تو کوئی گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے۔ حمیدہ نے چونک کر زرینہ کی طرف دیکھا اور بولی، کیا مطلب، کیسی گڑبڑ؟ اماں کہیں بھائی جان کو سچ پتا تو نہیں لگ گیا؟ کیسا سچ؟ حمیدہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، ارے اماں وہی سچ جو بھابھی نے بھائی سے چھپایا ہوا ہے اور ہم سب کو بھی قسم دے رکھی ہے۔ تیرا مطلب ہے کہ نور الحق والی بات؟ ہاں اماں۔ حمیدہ ایک دم پریشان ہو کر بولی، ہے ربا، یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے بتائے گا کون؟ اب نوربانو خود تو قبر سے نکل کر اسے بتانے سے رہی، اور باقی جن لوگوں کو یہ راز معلوم ہے وہ سب اپنے اور وفادار لوگ ہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ رشیدہ، آبیہ اور نوریس سے بھی مجھے امید نہیں کہ انہوں نے کچھ بتایا ہوگا۔ تو پھر عبدالحق پتر کو کیسے پتا چلا؟ زرینہ بولی، یہ بھی ہے، لیکن اماں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے اور اس کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ حمیدہ فکر مندی سے بولی، زرینہ تو ہی کوشش کرنا، میں تو خود بڑی پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ حمیدہ کی پریشانی دیکھتے ہوئے زرینہ جھٹ بولی، اچھا اماں آپ پریشان مت ہوں، میں کرتی ہوں بھابھی سے بات۔ اگر ان سے بات کر کے بات نہ بنی تو پھر مجھے بھائی جان سے بات کرنی پڑے گی۔ 2 ہفتے مزید گزر گئے، لیکن زرینہ ارجمند سے بات نہ کر سکی۔ پھر ایک دن اس نے موقع پا کر ارجمند سے بات کر ہی ڈالی، بھابھی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم دن بدن اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا تمہیں؟ کچھ ہے تو خدا را چھپاؤ مت، مجھ سے شیئر کرو۔ ہر بات کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ زرینہ اس سے پہلے بھی کئی بار پوچھ چکی تھی، لیکن ارجمند ہر بار اسے ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ لیکن اس بار اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ زرینہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی حالت دیکھ کر زرینہ بہت پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا بھابھی، مجھے بتاؤ، پلیز مجھے بتاؤ، رونا بند کرو۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کے اور بھائی جان کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے؟ کافی دیر رونے کے بعد ارجمند نے خود کو سنبھالا دیا اور پھر بالآخر زرینہ کو بتا ہی دیا، زرینہ وہ راز جسے میں اب تک چھپاتی آئی تھی اب راز نہیں رہا۔ آغا جی کو پتہ لگ گیا ہے کہ نور الحق میرا بیٹا ہے، آپ ہی کا نہیں۔ یہ سن کر زرینہ کے چہرے پر طمانینت کا احساس گزرا اور دل ہی دل میں وہ اس بات پر بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ تو شروع ہی سے نہیں چاہتی تھی کہ بھائی جان سے اس بات کو چھپایا جائے۔ لیکن اس نے ارجمند کی حالت دیکھتے ہوئے اپنی خوشی پر قابو پایا اور بولی، او اچھا تو یہ بات ہے، تو بھابھی اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ بھائی جان کو پتہ چل گیا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا اور اماں سے بھی کہ اس بات کو بھائی جان سے نہ چھپائیں، لیکن زرینہ تم بات کو سمجھ نہیں رہی۔ زرینہ بولی، بھائی جان آپ سے اسی بات پر ناراض ہے نا؟ کوئی بات نہیں، ہم سب مل کر ان کو منا لیں گے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں بھابھی، آپ کو یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ یوں اکیلے ہی اکیلے آپ نے خود پر اتنا ظلم کیا اور اپنی صحت خراب کر ڈالی۔ اب آپ اپنا موڈ اچھا کیجئے اور بالکل پریشان مت ہوئیے۔ میں بھائی جان سے بات کروں گی، بلکہ اماں سے بھی کہوں گی کہ بات کریں۔ ارجمند نے اپنے آنسو پونچھے اور یکدم بولی، نہیں زرینہ، تم سمجھ نہیں رہی ہو اور شاید میں تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتی۔ ارجمند نے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہ بول سکی۔ زرینہ بولی، بھابھی آگے کا کام ہم پر چھوڑ دو، تم بس بے فکر ہو جاؤ۔ ارجمند اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی،
لیکن اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ بس اتنا ہی بولی، نہیں زرینہ، تم آغا جی سے کوئی بات مت کرنا، وہ پہلے ہی بہت خفا ہیں اور خفا ہو جائیں گے۔ زرینہ بولی، ہاں یوں ہی خفا ہو جائیں گے؟ ہم سب مل کر انہیں سچ بتائیں گے، انہیں بتائیں گے کہ آپ نے آپ ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا، آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، اور اس طرح شاید آپ کی پوزیشن بھی پہلے سے بہتر ہو جائے۔ ارجمند فوراً بولی، نہیں زرینہ، زرینہ نے اس کی بات کاٹ دی اور بولی، دیکھو بھابھی، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ بھائی جان آج بھی نور بانو بھابھی کو نہیں بھولے ہیں۔ اگر یہ بات انہیں معلوم ہو جائے کہ بھابھی نے ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، بلکہ آپ کو بھی زبردستی اپنے ساتھ شامل کر لیا، تو شاید اس طرح وہ نور بانو بھابھی کو بھول بھی جائیں۔ یہ تو بلکہ ان پر ہمارا احسان ہوگا، اور تم کیوں بلا وجہ اپنی زندگی جہنم بنا رہی ہو؟ اس طرح کے راز کبھی نہیں چھپتے، کبھی نہ کبھی بالآخر کھل ہی جاتے ہیں۔ اور بس اب بہت ہو گیا، تم نے قسم نہ دی ہوتی تو میں کب کا بھائی جان کو بتا چکی ہوتی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد بھائی جان آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اب آپ نے نور بانو بھابھی کے حق میں ایک لفظ نہیں بولنا، بس بہت ہو گیا۔ جس کا قصور تھا بھگتنا بھی اسے ہی چاہیے۔ آپ کیوں بلا وجہ ہر الزام اپنے سر لے کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ ارجمند نے منہ کچھ کہنے کے لیے کھولا ہی تھا کہ زرینہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں بھابھی، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ یہ کہہ کر زرینہ مسرور انداز میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، اور ارجمند بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔